اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب العاریت۔ عاریت کہتے ہیں جس چیز سے فائدہ اٹھانا حلال ہو اسے باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کو کسی کے لیے مباح قرار دینا یہ عاریت کہلاتا ہے۔ اس چیز کو بھی عاریت کہتے ہیں اور اس عقد کو بھی عاریت کہا جاتا ہے۔ اس عقد کو بھی عاریت کہا جاتا ہے۔ کوکنی میں اسے کہتے ہیں کسی سے اسنا مانگنا، یعنی استعمال کے لیے کسی کی کوئی چیز لے لینا۔ اس چیز کے مالک کو جو استعمال کے لیے اپنی چیز دوسرے کو دے رہا ہے عقد عاریت میں معیر کہتے ہیں، معیر، اور لینے والے کو مستعیر کہتے ہیں، مستعیر، عاریت پر لینے والا۔ مستعیر عاریت پر لی ہوئی چیز کا یا اس کی منفعت کا مالک نہیں ہوتا، صرف اس چیز سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز ہے۔ اس لیے مستعیر اس چیز کو کسی اور کو کرائے پر نہیں دے سکتا یا کسی اور کو عاریت پر نہیں دے سکتا، عاریت پر نہیں دے سکتا۔ آگے آئے گا کہ عاریت پر وہی چیز دی جا سکتی ہے جو شرعاً انتفاع کے قابل ہو۔ لہو و لعب، گانے بجانے کے آلات وغیرہ، یہ عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں بھی عاریت کا تذکرہ ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے برائی ہے، بڑی خرابی ہے جو برتنے کی چیز بھی دوسرے کو استعمال کے لیے دیتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے ایک گھوڑا عاریتاً لیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار بھی ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار بھی ہوئے تھے۔ اب دیکھیے، عاریت یہ عقد مستحب ہے۔ عقد کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، لیکن بعض مخصوص حالات میں یہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا سخت کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے اور کسی نے آپ سے زائد کپڑا عاریتاً مانگ لیا تو اس کو دینا یہ واجب ہے تاکہ اس کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ ایک آدمی کنویں میں، تالاب میں ڈوب رہا ہے، آپ کے پاس رسی ہے، وہ مانگ رہا ہے، تو اب یہ دینا آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ تو بعض مرتبہ یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی حرام کام کے لیے کوئی عاریت پر کوئی چیز مانگے تو اسے دینا حرام ہے، ممنوع ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اس کے احکامات بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ معیر یعنی عاریت پر دینے والا جو اس چیز کا مالک ہے اس کے شرائط بیان کر رہے ہیں۔ معیر یعنی جو اپنے قبضے کی چیز سے انتفاع دوسرے کو جائز قرار دے۔ اس کے لیے شرط بیان کی، شرط المعیر صحت تبرعہ، صحت تبرعہ، یعنی معیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے تبرع کا حق ہو، یعنی مفت میں اپنی کوئی چیز بلا عوض کسی کو دینا اس کے لیے درست ہو، وہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ لہذا نابالغ بچہ ہے
پاگل ہے، ان کا عاریت پر کوئی چیز دینا کسی کے لیے درست نہیں۔ وَمِلْكُهُ الْمَنْفَعَةَ، اسی طریقے سے معیر اس عاریت کی چیز کا مالک ہو یا اس کی منفعت کا مالک ہو۔ مثلا اس نے فلیٹ کرائے پر لیا ہے تو دوسرے کو عاریتاً دے سکتا ہے، اس لیے کہ مستاجر ہے وہ، یا خود کی ملکیت کی کوئی چیز ہے تو دوسرے کو عاریتاً دے سکتے ہیں۔ مستعیر کسی اور کو عاریت پر کوئی چیز نہیں دے سکتا، اس لیے کہ نہ اس چیز کا وہ مالک ہے نہ اس کی منفعت کا مالک ہے، بلکہ منفعت اس کے لیے صرف مباح ہے۔ فیعیر مستاجر، مستاجر تو عاریت پر دے سکتا ہے لیکن معیر لا مستعیر علی الصحیح۔ تیسری شرط ہے وَلَهُ أَن يَسْتَنِيبَ مَن يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ لَهُ، اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے یا عقد عاریت کرے اور اس کے لیے منفعت کے حصول کے لیے کسی کو نائب بنانا جائز ہو، کسی کو نائب بنانا جائز ہو، یہ معاملہ ہے۔ والمستعار کونہ منتفعا بہ، وہ چیز جو عاریت پر لی دی جا رہی ہے اس کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ جس چیز کی منفعت مستعیر کے حق میں مباح کی گئی ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کونہ منتفعا بہ مع بقاء عینہ، کہ اس چیز کے عین کے بقا کے ساتھ اس سے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا ممکن ہو۔ عین کے بقا کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو۔ ٹماٹر کسی کو عاریت پر نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ عین ختم ہو جائے گی اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس عین کا ختم کرنا ضروری ہے۔ گھڑی عاریت پر دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ گھڑی ختم ہوتی نہیں۔ کرسی عاریت پر دے سکتے ہیں، کتاب عاریت پر دے سکتے ہیں، اس لیے کہ فائدہ اٹھانے کے بعد بھی کتاب کیا ختم نہیں ہوتی، وہ تو اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی۔ کھانے پینے کی چیز عاریت پر اس لیے نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان سے نفع اٹھانے کے لیے ان کا ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو شے مستعار کی ایک بڑی شرط یہ جی۔ اسی طریقے سے شرعاً بھی ان سے انتفاع کرنا جائز ہو، لہذا لہو و لعب کے آلات، گانے بجانے کے آلات وغیرہ عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے۔ تو استعمال کرنے سے اگر وہ چیز ختم ہوتی ہے تو اس کا عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے۔ وتجوز اعارۃ جاریۃ لخدمت امرأۃ او محرم، باندی کسی عورت کی خدمت کے لیے دے سکتے ہیں یا خود باندی کا کوئی محرم رشتہ دار ہے اس کی خدمت کے لیے دے سکتے ہیں۔ نامحرم کی خدمت کے لیے باندی کو دینا حلال نہیں، جائز نہیں۔ ویکرہ اعادۃ عبد مسلم لکافر، مسلمان غلام ہے تو غیر مسلم کو عاریت پر دینا مکروہ ہے۔ والاصح اشتراط لفظ کاعرتک او اعرنی، اب کہتے ہیں کہ عقد عاریت میں صیغہ بھی ہوگا، عقد عاریت میں جو ہے یعنی صیغے کا بھی استعمال ہوگا، جیسے میں نے آپ کو عاریت پر دیا، یا مستعیر کہے مجھے عاریت پر دے دیجئے تو معیر اس کے جواب میں کہے ٹھیک ہے میں نے اپنی چیز آپ کو عاریت پر دے دی، یعنی ایجاب و قبول پر مشتمل ایسی عبارت، ایسے الفاظ جو عقد عاریت پر دلالت کرے۔ معیر اور مستعیر دونوں کی جانب سے الفاظ شرط نہیں ہے، بلکہ ایک کی جانب سے لفظ اور دوسری جانب سے فعل پایا جائے تب بھی کافی ہے، تب بھی کیا ہے کافی۔ ویکفی لفظ احدہما مع فعل الآخر، جیسے مالک نے کہا یہ کتاب لو اور پڑھو، یا میں نے یہ کتاب تمہیں عاریت پر دی اور مستعیر اسے لے لے
تو یہ اعارہ عاریت پر دینا صحیح ہے۔ کسی ایک کی جانب سے لفظ ضروری ہے، دوسرے کی جانب سے فعل ہو تو یہ کافی ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَعَرْتُكَهُ لِتَعْلِفَهُ أَوْ لِتُعِيرَنِي فَرَسَكَ فَهُوَ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ تُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ۔ جی کہتے ہیں کہ وَلَوْ قَالَ معیر نے کہا میں نے تمہیں یہ کتاب عاریت پر میں نے تمہیں یہ گھوڑا عاریت پر دیا ہے تاکہ تم اس کو چارہ کھلا دو، یا یہ کہا کہ میں تمہیں یہ گھوڑا عاریت پر دے رہا ہوں تاکہ تم بھی اپنا گھوڑا مجھے عاریت پر دے دو، تو یہ عقد عاریت نہیں رہا بلکہ یہ اجارہ ہو گیا، اور اجارہ فاسدہ ہے اس لیے کہ معاملات اس میں طے نہیں ہے کہ چارہ کتنا کھلانا ہے، اور دوسری صورت میں عوض وغیرہ کا بھی معاملہ طے نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اجارہ فاسدہ ہے۔ اور اجارہ جب فاسد ہوتا ہے عقد اجرت تو اجرت مثل لازم ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی اجرت مثل لازم ہوگی۔ میں اپنی بائک آپ کو عاریت پر دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی اپنی بائک عاریت پر دے دو، تو یہ اجارہ ہے، عقد فاسد ہے، اجارہ فاسدہ ہے، اجرت مثل لازم ہو جائے گی۔ یعنی اگر گھوڑا عاریت پر اس نے لیا، استعمال کیا، تو اس گھوڑے کی عامتاً جو اجرت بنتی ہے وہ اجرت لازم ہوگی۔ ومؤونۃ الرد علی المستعیر، عقد عاریت میں واپسی کا جو خرچہ ہے یہ مستعیر پر لازم ہوتا ہے، واپس دینے کا جو خرچہ ہے یہ مستعیر پر لازم ہوتا ہے۔ فَإِن تَلِفَتْ لَا بِاسْتِعْمَالٍ ضَمِنَهَا، اگر شے معار بغیر استعمال کے تلف ہوئی تو یہ مستعیر اس کا ضامن ہوگا، نقصان کی بھرپائی کرنا ہوگا۔ وَإِن لَمْ يُفَرِّطْ، چاہے اس نے کوئی کوتاہی کمی زیادتی نہیں کی تب بھی اسے بھرپائی کرنا پڑے گی۔ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا يَنْحَمِقُ أَوْ يَنْسَحِقُ بِاسْتِعْمَالٍ، کہتے ہیں کہ اگر مستعیر نے کوئی چیز عاریت پر لے لی اور عاریت پر لی ہوئی چیز بالکلیہ ختم ہو گئی یا اس میں کچھ نقص آ گیا، لیکن اس نے صحیح استعمال کیا تھا، اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، جتنی اجازت ملتی ویسے ہی استعمال کیا تھا، تو یہ مستعیر ضامن نہیں ہوگا، یہ مستعیر ضامن نہیں ہوگا۔ والثالث یضمن المنحق، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر یعنی کچھ بالکلیہ وہ چیز ختم ہوئی تب تو وہ ضامن ہوگا، لیکن کچھ کمی ہو گئی تو ایسی صورت میں ضامن نہیں ہوگا، ایسے صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو بات واضح ہوئی کہ اگر مستعیر نے شے مستعار کو، عاریت پر لی ہوئی چیز کو صحیح استعمال کیا، اس میں کوئی کوتاہی وغیرہ نہیں کی، تو وہ ضامن نہیں ہوگا، چاہے اس چیز میں کمی زیادتی ہو گئی ہو، نقصان ہو گیا ہو، یا بالکل وہ چیز ختم ہو گئی تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن استعمال ہی نہیں کیا، اسی ہی رکھا رہا اور اس چیز میں کوئی نقصان ہو گیا، تلف ہو گئی وہ چیز، تو یہ مستعیر ضامن ہوگا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ بالکلیہ وہ چیز برباد ہو گئی تو ضامن ہوگا، اگر اس میں کچھ کمی ہو گئی، کچھ تھوڑا سا نقصان آ گیا، تو یہ مستعیر ضامن نہیں ہوگا۔ والمستعیر مستاجر لا یضمن فی الاصح، کہتے ہیں کہ مستاجر یعنی کرایہ دار نے اگر کسی کو چیز عاریت پر دی، کرایہ دار اصل اس چیز کا مالک نہیں بلکہ اس کی منفعت کا مالک ہے، اس نے کسی کو چیز عاریت پر دی، مثلا زید نے خالد کے پاس سے ایک کتاب عاریت پر لی، کرائے پر لی تھی کتاب،
رینٹ پر لی تھی، یا مان لو موبائل یہ موٹر سائیکل رینٹ پر لی تھی، ایسا سمجھ لو، کتاب کی مثال چھوڑ لی، موٹر سائیکل رینٹ پر لیا زید نے خالد سے۔ اب عمرو آیا کہ مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، تو زید نے عمرو کو وہ موٹر سائیکل عاریت پر دے دی، اور کچھ تو اب اس موٹر سائیکل میں کچھ نقصان ہوا، تو ایسی صورت میں مستاجر ضامن ہوگا، یعنی زید عمرو جو مستعیر ہے وہ ضامن نہیں ہوگا، اصح قول کے مطابق وہ ضامن نہیں ہوگا۔ دیکھیے وَلَوْ تَلِفَتْ دَابَّتُهُ فِي يَدِ وَكِيلٍ بَعَثَهُ فِي شُغْلِهِ أَوْ فِي يَدِ مَنْ سَلَّمَهَا إِلَيْهِ لِيَرُوضَهَا فَلَا ضَمَانَ وَلَهُ الْانْتِفَاعُ بِحَسْبِ الْإِذْنِ۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی کے پاس کوئی کام سپرد کیا اور اس کو اپنی سواری دے دی، مثلا موٹر سائیکل دے دی کہ جاؤ بازار سے فلاں چیز لے کر آؤ، اور کچھ نقصان ہو گیا اس کے ہاتھ سے، تو وکیل جس کو اس نے بازار میں بھیجا تھا اپنے موٹر سائیکل دے کر، اپنی سواری دے کر، وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کے حوالے کی اپنی موٹر سائیکل اور کہا کہ جاؤ اور سروس کر کے لے کر آؤ، اس کا کام کر کے لے کر آؤ۔ یہاں مثال ہے کتاب میں کہ جانور دیا تاکہ وہ اس کو چلنا سکھائے، لیَرُوضَهَا فَلَا ضَمَانَ، اور کچھ نقصان ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب یہ شخص جو ہے اس آدمی کو ضامن نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس میں اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ وَلَهُ الْانْتِفَاعُ بِحَسْبِ الْإِذْنِ، البتہ جس کو اس نے وکیل بنا کر بھیجا ہے تو جتنی اس کو اجازت دی گئی ہے اتنی ہی نفع اٹھانا اس کے لیے جائز ہے، اس سے زائد نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا کہا کہ بھائی جاؤ شیروردھن کے مارکیٹ سے آپ فلانی چیز لے کر آؤ، اب یہ شیروردھن مارکیٹ بھی گیا اور اس کے آگے مان لو دوسرے گاؤں میں بھی چلا گیا، اندر چلا گیا، شیروردھن کے اندر کچھ نقصان ہو گیا، تو ایسے صورت میں اب یہ ضامن ہوگا، اس لیے کہ اس کو جتنی اجازت دی گئی تھی، جہاں تک جانے کے لیے کہا گیا تھا، اس سے آگے بڑھ گیا ہو، تو اب یہ ضامن بنے گا، یعنی کچھ نقصان ہوا تو اس کی بھرپائی اس شخص کے ذمے میں لازم ہوگی۔ آگے دیکھیے زمین کو جو عاریت پر دیا جاتا ہے کھیتی کے لیے، تعمیر کے لیے، اس کے جو مسائل ہیں وہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنْ أَعَارَهُ لِزَرَاعَةِ حِنْطَةٍ زَرَعَهَا وَمِثْلَهَا إِنْ لَمْ يَنْهَا أَوْ لِشَعِيرٍ لَمْ يَزْرَعْ مَا فَوْقَهُ كَحِنْطَةٍ وَلَوْ أَطْلَقَ الزِّرَاعَةَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَيَزْرَعُ مَا شَاءَ وَإِذَا اسْتَعَارَ لِبِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ فَلَهُ الزَّرْعُ وَالْعَكْسُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَغْرِسُ مُسْتَعِيرٌ لِبِنَاءٍ وَكَذَا الْعَكْسُ وَأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إِعَارَةُ الْأَرْضِ مُطْلَقًا بَلْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ۔ کہتے ہیں کہ زمین مطلقاً عاریت پر دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ کس چیز کے فائدے کے لیے زمین دے رہے ہیں، تو منفعت کی نوعیت طے ہونی چاہیے، اس کی تعین ہونا شرط ہے۔ مطلقاً ایسی کوئی زمین دے دے کسی کو عاریت پر تو مطلقاً اس طریقے سے دینا صحیح نہیں ہے۔ جی تو اس کے کچھ مسائل ہیں زمین کو عاریت پر دینے کے سلسلے میں، جیسے کہ اگر تعمیر یا درخت لگانے کے لیے زمین عاریت پر دے تو ایسی صورت میں کاشتکاری جائز ہے، اس لیے کہ کاشتکاری میں نقصان بہت کم ہوتا ہے، لیکن صراحتاً اگر وہ کاشتکاری سے منع کر دے زمین کا مالک تو اب اس پر کاشتکاری کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ اگر انتفاع کے لیے زمین عاریت پر دے دے، کوئی قید نہ لگائے، تو اب اس میں تعمیر کرنا، درخت بونا اور کاشتکاری کرنا تمام چیزیں جائز ہیں۔ اگر دیتے وقت یہ کہا کہ میں نے یہ زمین تمہیں عاریتاً دی ہے، آگے یہ الفاظ نہ کہے کہ تم انتفاع کرو، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ عاریت پر دینا صحیح نہیں۔ اگر کاشتکاری کے لیے زمین عاریتاً دے تو اس میں تعمیر اور درخت لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کاشتکاری کے مقابلے میں زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ اگر مطلقاً کاشتکاری کے لیے عاریتاً دے
تو جو چاہے کاشت کر سکتا ہے۔ اگر کسی خاص نوع کی کاشت کرنے کے لیے عاریت پر دیا، مثلا کہا کہ گیہوں لگاؤ تو وہی لگائے، یا اس کے مثل جو چیز ہے جیسے چاول وغیرہ وہ لگائے۔ اس سے اوپر جو زیادہ نقصان دہ ہیں، جس کے لیے زمین کی صلاحیت زیادہ خرچ ہوتی ہے، جیسے جو وغیرہ، اس میں نہ لگائے، اس لیے کہ اس میں زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ تعمیر کے لیے عاریت پر دیا ہے تو ایسے صورت میں وہاں پودے یا درخت نہ لگائے، پودے نہ بوئے، اور پودے بونے کے لیے دیا ہے تو یہ نہ کرے، درخت نہ لگائے۔ پودے بونے کے لیے دیا ہے تو وہاں پر تعمیر وغیرہ نہ کرے۔ یعنی اس پر آپ دوسری چیزوں کو بھی آرام سے قیاس کر سکتے ہیں۔ مثلا سواری کے لیے موٹر سائیکل دی ہے تو اس پر سامان لاد نہیں سکتا، ہلکے سامان ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وزنی چیز نہیں لاڈ سکتا۔ جیسے سیمنٹ کی گون ڈال دی اس پر تو یہ صحیح نہیں ہے۔ خود کے لیے دی تو خود استعمال کرے۔ اس نے منع کیا کہ بھائی ڈبل سیٹ مت لو، تو آپ ڈبل سیٹ نہیں لے سکتے۔ یہ ہے، اس نے آپ کو دیکھ کر دی ہے اور آپ اپنے سے ڈبل وزن والے آدمی کو وہ اسکوٹر استعمال کرنے کے لیے دے دے تو یہ زیادتی ہے۔ اب یہ صحیح نہیں ہوگا اس طریقے سے عاریت پر دینا، یعنی اس طریقے سے لینا۔ کچھ نقصان ہوا تو اس کی بھرپائی کرنا ہوگی، نقصان ہوا تو بھرپائی کرنا ہوگا۔ تو مستعیر خود انتفاع کرے، ہاں، یا اپنی طرح کسی اور کے ذریعے سے اس کام کو لے لے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے سے زیادہ وزن اور بوجھ والے شخص کو وہ چیز نہ دے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کی رعایت عقد عاریت میں ضروری ہے، تاکہ دوسرے کی چیز ہے تو وہ دوسرے کی چیز یعنی اس میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ زیادتی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس میں جو کچھ نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کرنا لازم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔